السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ نہ ہنسو دل مردہ ہو جاتا ہے، یا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور 5 وصیتوں کے نام سے یہ حدیث جانی جاتی ہے، جو بہت سی حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا درس میں ہے، لیکن میں پوری حدیث، چونکہ بہت مناسب حدیث ہے، ہم لوگوں کے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی حدیث ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پوری حدیث کا میں ترجمہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ من امتی 5 خصال۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سا سوال کیا کہ تم میں سے من یأخذ، کون ہے وہ شخص جو 5 چیزیں 5 خصلتیں مجھ سے لے لے، فیعمل بہن، اور اس پہ عمل کرے ان 5 خصلتوں پر، او یعلمہن من یعمل بہن، یا لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگ ان 5 چیزوں پر 5 خصلتوں پر عمل کریں، 5 چیزوں پر عمل کریں۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا کروں گا، میں اس کو سیکھوں گا اور لوگوں کو سکھاؤں گا تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، اور میں خود بھی اس پہ عمل کروں گا۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فأخذ بیدی فعدہن فیہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فعدہن فیہا، اور میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ان ہاتھوں میں ایک ایک انگلی پکڑ کے کاؤنٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم قال، پھر کہا، نمبر 1، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم محارم سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد اور زاہد ہو جاؤ گے۔ دوسری انگلی پکڑی، نمبر 2، فرمایا، ورضا بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس، کہا تم راضی ہو جاؤ اللہ رب العالمین کی تقسیم کردہ پر، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے تقسیم کر رکھا ہے، تمہاری قسمت میں جو لکھ رکھا ہے، تم اس پہ راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تیسری انگلی پکڑی، نمبر 3، اور فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور کہا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم مومن ہو جاؤ گے، پکے سچے مومن ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سچے پکے مومن ہو جاؤ گے۔ چوتھی انگلی پکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا، نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور
تم وہ چیز لوگوں کے لیے پسند کرو جو چیز اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو تو تم ایک سچے پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور نمبر 5، پانچویں انگلی پکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، سن لو بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہنستے بھی تھے، لیکن بہت زیادہ ٹھٹھا مار کے اور اس طرح سے کہ لوگ ڈسٹرب ہوں اور اس میں گھمنڈ آئے۔ ہنسنا سنت ہے لیکن ایک دائرے کے اندر، لیکن بہت زیادہ ہنسنا ٹھٹھا مار کے جس میں گھمنڈ ظاہر ہو، جس میں لوگوں کو تکلیف ہو، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، ٹھٹھا مار کے بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، 5 وصیتیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو حفظ کر لینا چاہیے، جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔